رضا آج گھر سب کے روشن زمین آئے آج گھر سب کے روشن زمین آئے میرے ساتھ آئیے آج سبحان اللہ ہمارا عقیدہ ہے یہی کہ ہم سرکار غوث اعظم کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ ڈوب جائے گا کیسے سفینہ میرا ڈوب جائے گا کیسے ڈوب جائے گا کیسے سفینہ جب مدد دو میرے دستگیر آئے جب مدد دو میرے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جشن غوث الورا کانفرنس جشن سرکار غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آخری شعر سنائے جلدی کہ جب بریلی سے اٹھیں گے اسجد رضا دونوں ہاتھوں کو ڈالا بولو سنیوں دیکھو مسکرا کے بولنا چاہیے مصیبت کی گھڑی ہو یا آسانی ہو ہر وقت میں مسکرانا ہمارا کام ہے اس لیے کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے ہم تو کسی دنیا دار کے غلامی میں نہیں ہیں ہم تو مدینے کے تاجدار کے غلامی میں ہیں سبحان اللہ ہمارا ہی تو ماننا یا رسول اللہ چھٹ جائے اگر دولت تو کرم چھوڑے نہ مگر حاصلان محمد تو جب بریلی سے اٹھے جب بریلی سے اٹھے کہ اسجد رضا تو نجدیوں کے کلیج کو چیرائیں گے رضا میری ہے بدر منیر آئیں گے درود پاپا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم بڑی دیر سے آپ حضرات نعت منقبت کے اشعار سماعت فرما رہے ہیں میں نے بھی منقبت کے اشعار پڑھ دیے ہیں حضرات میں نے بتایا 20 منٹ کا وقت لوں گا تقریباً 10 منٹ ہونے کو ہے مکمل ہو رہے ہیں 10 منٹ میری گفتگو کو آپ سماعت کیجئے آج تقریر انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور مفتی صاحب قبلہ کی سنیں گے اور آج ہم محفوظ ہوں گے قابل مبارکباد ہے حافظ چاند اور ہمارے امام صاحب قاری سراج الدین صاحب اور دیگر حضرات ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں اور جتنے بھی رفیق ہیں سب نے محنت کیا آج حضرت علامہ شاہ مفتی محمد فرقان رضا منظری صاحب قبلہ بریلی شریف وہ تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو دعوت دیا گیا سبحان اللہ سنو مسلمانوں ایسی عادت ہونی چاہیے اور ایسا اخلاق ہونا چاہیے ایسا پیار ہونا چاہیے میں کہتا ہوں ہو گا اس لیے کہ ان کا تعلق شہر بریلی سے ہے ان کا تعلق مرکز عقیدت سے ہے ان کا تعلق اعلیٰ حضرت کی گلی سے ہے ان کا تعلق حضور مفتی اعظم ہند کے شہر سے ہے وہ بریلی سبحان اللہ جس کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا خان نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا لوگوں اگر دھن لٹ جائے تو لٹ جائے اگر دولت جائے تو چلی جائے مکان چلے تو چل جائے اگر تمہیں جسم میں زخم کھانا پڑے تو پڑ جائے لیکن کبھی بھی رشتے رسالت سے سمجھوتا نہ کرنا بلکہ ہمیشہ یہ اعلان کیا تھا دشمن احمد میں شدت کیجئے مجھے کو کیا مرحبت کیجئے فیض میں کر جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ
فرماتا لیکن ہمارے بریلوی کے امام احمد رضا اے عاشق رسالت امام احمد رضا خان سبحان اللہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے اور عشق رسالت پر جب قلم چلانا شروع کیا لوگوں نے پوچھا حضور پوری دنیا میں کیسے پہنچے گا پوری دنیا میں آپ کا پیغام کیسے نشر ہوگا یہ لٹریچر کیسے جائے گا کتابیں کیسے جائیں گی تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا پر ایسا فیضان جاری کیا کہ سبحان اللہ آپ کو بیٹا بھی لاجواب عطا فرمایا اور بیٹا بھی لاجواب عطا فرمایا اور سنو پوتے نے دنیا کے کونے کونے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچایا اور ساری دنیا کو یہ بتایا مسلک اعلیٰ حضرت ایسا مسلک ہے کہ آج سے پیچھے جان نہ جاؤ اعلیٰ حضرت کا مسلک آپ کو مل کر چلا جائے لہذا شہر سے تعلق رکھتے سمجھ رہے ہم جیسے لوگوں کی کیا حقیقت کہ ان کے سامنے کچھ کہیں لیکن سبحان اللہ وہ آج پورے ہندوستان کا دورہ کرتے حضرت تاریخ آج ملی میر پوروا میں تھی لیکن چونکہ ہمارے مدرسے میں آپ تشریف غوثیہ تھا اور اس میں ہمیں تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ایک پروگرام ہے آپ عنایت فرما دیں کرم فرما دیں تو فوراً انہوں نے آمانہ سب اپنا کہا کہ ٹھیک ہے اب بتاؤ اتنا بھاری بھرکم جلسہ آپ نے کینسل کیا صرف آپ کے گاؤں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں اور آپ لوگ ہیں کہ بستر پر آرام سے سوئے پڑے کتنے لوگ سوچ رہے ہیں یار ابھی چلیں گے شیطان بھی ان کو جو ہے بتلا رہا ہے کہ ابھی مت جاؤ حالانکہ نیند وہاں بھی انہیں آ نہیں رہی نیند بستر پہ آ نہیں رہی ایسی بات کہ وہ سو گئے نہیں جاگ رہے پہلے مکانت و سکینی کے ساتھ بیٹھے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کبیرہ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہمیں اللہ والوں سے رشتہ جوڑنے کا درس دیتی ہے آؤ دیکھو کون اللہ والے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہو پیروں کے پیر ہیں اور سنو پیرا میرے میرا شاہ جینا قطب ربانی غوث سلطانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیر محج الدین عبدالقادر جیلانی بڑے پیر کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے توجہ سے سنیے گا جس رات سرکار غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست کہتے ہیں میں رات میں سویا تو میرا مقدر جگمگا اٹھا دونوں عالم کے مالک و مقدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے جس رات غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے توجہ سے سنیے گا بچے تو سب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں دنیا میں اگر انسان ہے تو اس کے یہاں اولادیں ضرور ہوتی ہیں لیکن پیدا ہونے کا انداز الگ الگ ہوا کرتا ہے آؤ دیکھو میرے بڑے پیر آپ کے بڑے پیر روشن ضمیر بغداد والے سرکار کی ولادت ہو رہی ہے تو ابو صالح جنگی دوست رہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں اے بیٹا ابو صالح جنگی دوست آج جو تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے بلکہ میرا بھی بیٹا ہے سبحان اللہ میرا بھی بیٹا ہے اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو صالح جنگی دوست سنو اس کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ و بالا ہے کہ سبحان اللہ جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں اسی طرح وہ تمہارا بیٹا تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہے تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہے سربلا کیا کوئی جانے کی ایک ایسا تیرا اور میرا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار وہ سرکار غوث اعظم ہے جن کی ولادت باسعادت پر میرے آقا خوشخبری سنا رہے ہیں آؤ اپنے غوث اعظم کی زندگی
کی سمجھنے سے پہلے پہلے سرکار سے آدم کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا اور ابھی میں تازہ پڑھا ہوں. حالانکہ بہت پہلے سے میں یہ تقریر کرتا آیا لیکن کتاب کا میں مطالعہ کیا تو میں خود حیران ہو گیا کہ یہ اتنی حقیقت بات ابھی تک میں نہ جان پایا تھا. لیکن آج میں نے پڑھا کتاب میں کہ سبحان اللہ معراج کی رات ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جبریل امین نبی کے ساتھ ساتھ ہے. معراج کی رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. 70,000 ملائکہ کے جھومر میں حضرت جبریل امین جنت سے براق لے کر کے آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہونے جا رہے ہیں. اب براق شوریا کرنے لگا, براق مچلنے لگا, براق ادھر ادھر ہلنے لگا, براق فخر کرنے لگا, براق اچھلنے کودنے لگا. تو جبریل امین کہتے ہیں ابھی تک تو جنت میں رو رہا تھا, ابھی تک جنت میں سر ندامت سے جھکائے ہوئے تھا, ابھی تک جنت میں آہوزاری کر رہا تھا. لیکن جب سواری بن گیا مختار کائنات کی تو آخر تیرا اچھلنا کودنا کیسا, آخر تیرا ناز دکھانا کیسا, آخر تیرا نغمے دکھانا کیسا. تو وہ براق عرض کرتا ہے ارے یہی تو میں اپنے نصیبے پر فخر کرتا ہوں کہ آج امام الانبیاء کی سواری بننے کا شرف مل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, نعرہ نبی, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, بشر سرکار غوث اعظم, بشر غوث الورا کانفرنس. اور سے سنیے گا مسلمانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات ہے. اب وہ براق عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام, آج میں آپ کی سواری بن چکا ہوں, آپ نے مجھے قبول فرما لیا ہے, لیکن تمنا یہ ہے یا رسول اللہ میدان محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. یا رسول اللہ جب جنتی جنت میں جا چکے ہوگے, جہنمی جہنم میں جا چکے ہوگے, اور یا رسول اللہ جب آپ جنت کی طرف جا رہے ہوگے تو سواری کے لیے یا رسول اللہ کسی اور کو قبول نہ کرے, بلکہ تمنا یہ ہے کہ جس طرح آج معراج میں آپ کی سواری بن رہا ہوں, جنت میں بھی آپ کی سواری بن کر کے جاؤں. سبحان اللہ, پیارے مصطفیٰ ہے, سبحان اللہ, یہ دربار رسالت ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی ڈالا نہیں کرتے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات کو قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب توجہ سے مسلمانوں, وہ براق کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی نشانی عطا فرما دے. کوئی نشانی. اتنا عقل مند تھا وہ براق. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے چونکہ شعر غوث اعظم کے بارے میں کہا ہے, لیکن اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے. کوئی نشانی, کوئی صداقت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے, میرے آقا نے اپنا دست رحمت اس براق کے گردن پہ لگایا تو سبحان اللہ براق کا گردن لمبی ہو گئی, براق خود اونچا ہو گیا, یہاں تک کہ 40 فٹ کے قریب میں ہو گیا. اب توجہ سے سنیے گا مسلمانوں, مصطفیٰ کا نوازنے کا طریقہ دیکھو. اگر مصطفیٰ چاہتے تو جس طرح ہاتھ لگایا تھا اور لمبا کیا تھا, ہاتھ لگا دیتے تو زمین پہ بیٹھ جاتا تھا, نیچا ہو جاتا. لیکن سبحان اللہ اب مصطفیٰ کو براق پہ سوار ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی اسنا میں عالم ارواح سے پیرے پیرا, میرے میرا, شاہ جیلا, خطب ربانی, غوث سمدانی, دل نورانی, شہباز لامکانی, سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی, بڑے پیر کی روح آ جاتی ہے, یعنی غوث اعظم کی روح آ گئی. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ میرے کندھے پر اپنا قدم نار رکھ کر کے اور براق پر سوار ہو جائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم نار غوث اعظم کے کندھے پر رکھا اور براق پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹا اب تو قابل, ارے جس طرح آج میرا قدم تیرے کندھے پر ہے, کل تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہوگی, تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہوگی. تبھی جو اعلیٰ حضرت کہتے
سنیے گا، توجہ سے سنیے گا میری بات کو۔ اب آؤ دیکھو جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو سبحان اللہ آپ کے کندھے پہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا نشان موجود ہے، سبحان اللہ، قدموں کا نشان موجود ہے۔ معراج کی رات میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا بیٹا عبد القادر آج میرا قدم تیرے کندھے پر ہے، کل تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کے کندھوں پر ہوگا۔ تو سنو جب بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ کے درمیان میرے دوست نے فرمایا تھا قدمی ہادی علی رحمت کلی ولی اللہ، تو سبحان اللہ زبان غوث اعظم کی تھی لیکن فرمان مدینے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ، غوث اعظم شان بہت اعلیٰ ہے۔ وقت نہیں ہے اب کیونکہ مفتی صاحب سے تقریر آپ سماعت کیجئے گا، میں نے میرا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا۔ بس میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے مہمان آؤں گے انشاءاللہ تو ان کی تقریر بڑی اچھے سے سنیں گے۔ ہاں سنیں گے؟ ہاں لگی بھائی تم مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ لوگ بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے، لیکن ہم دستگیر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بغداد سے کرم ہو گیا تو ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور امتحان ہم آزمائش میں تو یہ بہت بڑی بات نہیں، آزمائش تو ہمیں ہمارے لیے ہے، آزمائش تو ہمارے لیے ہے۔ آزمائش جتنی بڑے پیغمبر آپ دیکھیں گے، اچھا غوث اعظم اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو گئے بغیر آزمائش کے، ایسا نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کئی دن تک بھوکے رہ کر فاقہ پر فاقہ اور گھاس اور پتے کھانے پر مجبور تھے، لیکن علم دین مصطفیٰ کو ہمیشہ سیکھتے رہے۔ لہذا میرے عزیز ساتھی یہ کہاں جانے لگا؟ اے بھیا کہاں جاؤ تم؟ ارے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گھٹ کر کے لگا دور سے آئے میں اپنی تقریر کو اینڈ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مہمان کو خوب اچھے سے سنیے گا، سبحان اللہ الحمدللہ کہیے گا۔ وہ بہت زیادہ